الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے شریعت اسلامیہ کا ایک اہم فریضہ حج۔ اب حج کی تڑپ ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے، ہر ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ حج کرنے جائے، اور روایات میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کریم ہر مومن کے دل میں حج اور عمرہ اور اسی طرح زیارت مکۃ المکرمہ اور زیارت کعبہ شریف کی تڑپ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں حج کے حوالے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، حج کا معنی کیا ہے، اور اگر حج کریں تو اس کی برکتیں کیا کیا ملتی ہیں۔ چونکہ مادیت کا دور ہے، ہر بندہ نفع کا سوچتا ہے، فائدے کا سوچتا ہے، تو ہمیں حج کے حوالے سے فائدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں اس کا بدلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ حج کا معنی علماء نے لکھا، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور اسی طرح اصطلاح میں حج مخصوص افعال کا نام ہے جنہیں خاص جگہوں پر جا کر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ ہے حج کا معنی اور مطلب۔ اسی طرح حج جو ہے کب فرض ہوا، تو جب تاریخ کے اوراق ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور 8 سال کا عرصہ گزرا، 9واں سال ہجرت کا شروع ہوا، تو اللہ کریم نے حج کو فرض فرمایا۔ پھر فرضیت کا پہلا سال تھا حج کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اور اسی طرح پھر جب اگلا سال آیا، 10 ہجری کا سال آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے خود جو ہے حج فرمایا اور مسلمانوں کی حوالے سے امارت و قیادت فرمائی، اور اراکین حج جتنے تھے ان کو خود ادا فرمایا اور صحیح طریقہ لوگوں کو سمجھایا۔ اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور میدان عرفات میں جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، 2 خطبے ہوتے ہیں، آج بھی دیے جاتے ہیں، تو اسی خطبے کو جو ہے الوداعی خطبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حج جو ہے شریعت اسلامیہ میں فرض ہے، اور اس کی فرضیت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اور پارہ نمبر 4 سے ثابت ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر صاحب استطاعت شخص پر حج جو ہے فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو بندہ اس سے انکار کرے، یعنی اس کی ادائیگی میں سستی کر جائے، حج کرنے نہ جائے، یا پھر سرے سے انکار ہی کر دے کہ میں حج کو نہیں مانتا، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ اسی آیت کی ان الفاظ کی تفسیر بیان فرمائی کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، تو فرمایا وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ رب کے ذمہ رحمت سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ حج نہ کرنے کی وعید بھی ہے کہ حج نہ کرنے والے کا اندیشہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور وہ اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی رحمت سے نکل جائے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حج جو ہے فرض ہے، اور یہ کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے کب حج فرمایا؟ 10 ہجری کو حج فرمایا، یعنی سرکار نے اس پر عمل کر کے اس کی فرضیت کو مزید مضبوط بھی کیا اور حسن بھی سرکار نے بخش دیا۔ اب آئیے حج کہاں پر کرنا ہے، اس کے لیے
سب سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف کا نام آتا ہے، اور پھر جو ہے فرضیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو مزدلفہ کا میدان عرفات کا نام آتا ہے۔ پھر اگر واجبات کی طرف توجہ کریں تو منا کا نام آتا ہے، مزدلفہ کا نام آتا ہے، جہاں پہ منا میں جو ہے رمی جمرات کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ شہر مکہ اور اس کے اطراف کی جگہوں میں جو ہے حج کی ادائیگی کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کہیں، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے سننے کو ملا، کہیں اندرون سندھ میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو کسی پہاڑی کو جو ہے وہ عرفات کا نام دیا، معاذ اللہ یہ بدعات کا ارتکاب کیا گیا۔ تو یاد رکھیں حج جو ہے خاص اسی وادی مکہ اور اس کے اطراف میں ہو سکتا ہے، جن جگہوں کا میں نے نام لیا، تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ زمانے میں یا کسی بھی جگہ میں حج کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ اب آئیے حج کی فضیلت پر غور کریں کہ حج کرنے والے کو رب کی پاک بارگاہ سے کیا ملتا ہے۔ تو اس پر کثیر روایات شاہد ہیں۔ ایک معروف روایت جو عام طور پر جو ہے ہماری زبانوں پر جاری رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور دوران حج کوئی گالم گلوچ بھی اس نے نہ کیا اور خلاف شرع کام بھی نہ کیا، تو فرمایا کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وہ جب واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، فرمایا جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ یعنی جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، حج کرنے والا بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر مزید اعزاز یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، تو اپنے پاک گھر کا حج کرنے والوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے، بڑی پیاری بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کے پاس چل کر جاتا ہے تو میزبان پر اس چل کر آنے والے کا حق ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے گھر میں جو چل کر آ جائے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ان کو عافیت بھی عطا کروں اور ان کو مغفرت بھی عطا کر دوں، یعنی ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں۔ پھر جو ہے ایک ابن خزیمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے، بڑی عظیم روایت حج کی فضیلت کے حوالے سے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر حج کے ارادے سے مکہ پاک سے نکلتا ہے اور ارکان حج کو ادا کر کے واپس مکہ آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کریم اسے ہر قدم کے بدلے فرمایا کہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ان میں سے ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حرم میں ایک سجدہ 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو حاجی کو ہر قدم پہ اللہ کریم 700 حرم کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر قدم پر حاجی کو اللہ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں، کوئی کمپیوٹر گن سکتا ہے کہ حاجی کتنے قدم اٹھاتا ہے، اور یہ 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ یہ چل کر جاتے ہیں، پھر واپسی چل کر آتے ہیں، کتنے قدم اٹھائے ہوں گے، اور اللہ کریم کتنی نیکیاں حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید اعزاز یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حج کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اسے قیامت کے دن اللہ کریم یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ ایک حاجی کی سفارش پر اللہ کریم اس کے رشتہ داروں میں سے 400 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کریم حاجی کی سفارش سے ان جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا۔ یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے حج کرنے والے کے حوالے سے۔ اور اسی طرح پھر ارکان حج کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں اس میں چند شرائط ملتی ہیں کہ حج کس بندے پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلی شرط جو ہے مسلمان ہونا ہے۔ حج اسلام جو ہے وہ مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے،
اگر کافر جو ہے لاکھوں حج بھی کر لے تو اس کا ایک حج بھی ایک قدم بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، اب اس کے بعد اس پر یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادتیں اس پر ان کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اسی طرح حج کی سب سے پہلی شرط جو ہے مسلمان ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر حج کی جو دوسری شرط ہے، عمومی طور پر کہا جائے تو مکلف ہونا ہے، اس میں عاقل بھی آ جاتا ہے، اس میں بالغ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں تندرست بھی آ جاتا ہے۔ پھر مزید اس میں یہ کہ آزاد ہو، یہ بھی شرط ہے، غلام پر حج نہیں، چونکہ حج کے لیے اخراجات چاہیے اور غلام کا اپنا تو کچھ ہوتا نہیں، سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس لیے غلام پر جو ہے حج فرض نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے تندرستی میں اگر دیکھا جائے تو جو ہے اس میں جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ بینا ہونا، اکھیارہ ہونا، آنکھوں والا ہونا ضروری ہے۔ نابینا پر فقہ حنفیہ کے نزدیک حج فرض نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو کوئی قیادت کرنے والا اس کی موجود ہو، یعنی اس کو لے کر جانے والا بھی موجود ہو، تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھا مرد کے حوالے سے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، اور اسی طرح آنکھوں والا ہو، پھر اسی طرح صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کرنے جائے تو خرچ موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچ موجود ہو، واپسی کا خرچ موجود ہو، اور اسی طرح جو گھر والے چھوڑ کر جا رہے، ماں باپ چھوڑ کر جا رہے، ان کا خرچہ بھی موجود ہو، اور اس کے ماتحت جو غلام ہیں جن کو یہ وظیفے جاری کرتا ہے ان کا خرچ بھی موجود ہو، تب جو ہے بندے کے اوپر حج ضروری ہوتا ہے، اور یہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ اگر اپنا تو خرچ موجود ہے اور گھر والوں کو دینے کے لیے نہیں ہے کہ میں 3 مہینے کے لیے جا رہا ہوں یا 2 مہینے کے لیے، گھر والوں کا خرچ نہیں ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ مفلس ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، تب اس بندے پر حج فرض نہیں رہتا، بلکہ اس کے پاس جو مال و دولت ہے کہا جائے گا کہ یہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، حج کی ذمہ داری اس پر ضروری نہیں ہے۔ اب عورتوں کے حوالے سے جس طرح مردوں پر حج فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں، وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے شریعت اسلامیہ میں 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ عورت کے ساتھ یا تو اس کا خاوند موجود ہو یا ایسا رشتہ دار موجود ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس طرح کے جو خونی رشتہ دار ہوں ان کا ہونا عورت کے ساتھ، جس کو محرم کہتے ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری شرائط عورت میں پائی جائیں تب بھی حج فرض اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری ذمہ داری عورت پر یہ ہوگی کہ عورت جو ہے عدت کے ایام سے بھی نہ گزر رہی ہو۔ اگر عدت کے ایام سے گزر رہی ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا، اگرچہ موسم حج شروع ہو چکا ہو اور باقی ساری شرائط ہوں، لیکن عورت عدت میں، عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، دونوں طرح کی عدت میں عورت پر حج کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اب ان میں ایک جو ہے مطلقہ کی عدت ہے، شوہر نے طلاق دے دی ہے، 3 جو ہے وہ مہینے عمومی طور پر کہا جاتا ہے، اس کے اوپر عدت ہے، حالانکہ یہ 3 ماہواریاں یا مینسز کے پیریڈ ہوتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، عام طور پر اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، تو ان ایام سے اگر عورت گزر رہی ہے تو اس کے اوپر حج کا فریضہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ حج معاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، باقی شرائط پائی جائیں گی، تب جو ہے عورت کے اوپر حج کی ذمہ داری لازمی ہوتی۔ تو حج کے ہمیں 3 فرض سمجھ میں آتے ہیں۔ بولے کتنے فرض سمجھ میں آتے ہیں؟ 3 فرائض سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام ہے، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ ہے، تیسرے نمبر پر طواف خانہ کعبہ ہے۔ اب جو اس میں اقسام بھی بیان کی گئی کہ آیا کوئی بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے یا مکہ والا بندہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے گیا اور پھر اس نے احرام کھولا نہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے بعد جو ہے اس نے حج کی نیت بھی کر لی، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت بھی ہو، لیکن نیت نہیں تھی، ویسے عمرے کے احرام کے ساتھ حج کا احرام ملا دیا تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی اس نے ایک نفع اٹھا لیا ہے۔ اب اسی طرح احرام فرض ہے اور وقوف عرفہ جس کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے،
اور اسی طرح تیسرا طواف خانہ کعبہ، 3 فرائض ہیں۔ تو ہم مختصر طور پر ان 3 فرائض پر روشنی ڈال کے ایک خاکہ جو ہے حاجی کا کہ اس کو کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے احرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ خوب غسل کرے، اور غسل سے پہلے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرے۔ مفتی امجد علی اعظمی حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر یہ اپنا حلق کر لیتا ہے، سر منڈا لیتا ہے، تو فرمایا بالوں کو سنوارنے، کنگھی کرنے، یا پھر بالوں میں جوئیں پڑ گئی، کھجلانے وغیرہ کی جو ہے اس کو حاجتیں پیش آتی ہیں، یہ ان سے فارغ ہو جائے گا۔ تو حج کا احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی حلق کرا لیتا ہے یا بال بہت باریک چھوٹے کروا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اسی طرح جسم کا سارا میل کچیل دور کر کے بندہ چاہے تو خوشبو لگا لے، احرام پر بھی جسم پر بھی، لیکن احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کی نیت کے بعد جو ہے اس کو خوشبو لگانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب جب احرام اس نے باندھ لیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی شروع ہو گئی۔ اب ذمہ داریاں کیا ہیں کہ احرام باندھنے والا شخص جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ گالم گلوچ پہلے بھی منع تھا، اب اور زیادہ سختی سے منع ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، باتوں میں یا جسمانی طور پر کسی کا حق مارنا، کسی کو اذیت دینا، یا پھر اسی طرح خشکی کا شکار کرنا جنگلات وغیرہ کا، یا پھر جان بوجھ کر جسم پر زخم لگانا، یا اس قدر خارش کرنا کہ جو ہے وہ ناخن گوشت کے اندر اتر جائیں، یا پھر اپنے جسم کے بال توڑنا، یا سر پر مہندی لگانا، یا اس طرح کا کوئی رنگ لگانا، داڑھی پر مہندی لگانا، ہاتھوں پر تو مرد کو ویسے ہی جو ہے وہ مہندی لگانا ہاتھوں اور پاؤں پر ممنوع ہے، جیسے ہمارے عام طور پر دولہے کو لگا دیتے ہیں شادی کے موقع پر، تو یہ مرد کو حرام ہے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ تو مرد کو مہندی تو ویسے احرام سے پہلے ہاتھوں اور پاؤں پر منع تھی، لیکن احرام کے بعد جو ہے سر پر بھی نہیں لگا سکتا، داڑھی پر بھی مہندی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح جس چیز کو خوشبو کہا جاتا ہے اس کو جسم پر لگانا بھی منع ہے، اور ایسی چیز جس کو خوشبو کہا جاتا ہے اس کو کھانا بھی منع ہے، جیسا کہ دار چینی ہو گئی، یا جیسا کہ لیمو ہو گیا۔ اس طرح کی چیزوں کو یا اس طرح کے میوہ جات کو بھلے کسی بھی ذائقے کی حامل ہوں، ان کو کھانے میں احرام کے بعد استعمال کرنا یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ سر نہ ڈھکے۔ عورت اور مرد اس میں جو ہے وہ شریک ہیں کہ چہرہ دونوں کا کھلا ہونا چاہیے، لیکن مرد کو جو ہے اپنا سر ڈھکنا، سر کے اوپر کوئی گٹھڑی وغیرہ رکھنا یہ جو ہے ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ رومال باندھنا، امامہ باندھنا، ٹوپی پہننا یہ سر کے اوپر ممنوع ہوگا۔ اسی طرح مرد کے لیے 2 بغیر سلی چادریں، جس کا محبوب رنگ جو ہے سفید ہے، تو 2 بغیر سلی ہوئی چادریں، ایک تہبند کے طور پر، ایک اوپر کے جسم پر اوڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا مرد کو پہننا، ایون کہ دستانے یا جرابیں بھی پہننا مرد کے لیے ناجائز ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت معمول کے جو کپڑے پہنتی ہے وہی اس کا احرام ہے، دستانے بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے، اور اسی طرح اپنا سر بھی عورت ڈھکے گی، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں عورت کو اپنا چہرہ یہ ظاہر رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر نامحرم کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر پنکھے وغیرہ یا کسی آڑ سے چہرے سے دور رکھ کے اپنا جو ہے وہ چہرہ چھپا سکتی ہے، اتنی اجازت ہے عورت کو۔ اب یہ احرام کی ذمہ داری ہیں، اس میں تفصیل بھی ہے، بعض چیزیں اس میں مکروہ ہیں صرف، اور بعض جو ہے ایسی ممنوع ہیں کہ ان کا ارتکاب کیا جائے تو جو ہے وہ دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب بال کٹوانا، ناخن کٹوانا حالت احرام میں مرد و عورت دونوں کو ناجائز حرام ہے۔ اب دوسرے فرض کی طرف آتے ہیں، وہ ہے طواف خانہ کعبہ کرنا۔ اب وقوف عرفہ سے پہلے میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ عمرے کے ساتھ جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے، تو طواف عمرے کا حصہ بھی ہے اور حج کا حصہ بھی ہے، تو اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، پھر جو ہے وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور منی کی ذمہ داریاں۔ تو حج جو ہے یہ فرض ہے، طواف کرنا جو ہے یہ فرض ہے حاجی کے لیے۔ اب طواف کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ مرد جیسے ہی پہنچے گا، اب جیسے ہم نے نیت کی تھی
کہ یا اللہ میں حج کے یا عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اب اس نیت پر مہر لگانے کے لیے حاجی نے پڑھا لبیک اللہم لبیک، اب جو ہے یہ پختہ ہو گئی اس کی نیت۔ اب اس کے بعد احرام کی ذمہ داریاں شروع ہو گئی۔ عمرہ کرنے والے احباب جو ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم میقات یعنی یلملم کے قریب سے گزرنے والے ہوتے ہیں وہاں جا کر نیت کریں۔ بعض یہاں سے نیت کر لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو ایئرپورٹ امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے بھی گزرنا ہوتا ہے، اور وہاں طرح طرح کی لوہے کی چیزیں اور اس طرح کی ہوتی ہیں، زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر کھجلانے، خارش وغیرہ کرنے، بال ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو بہرحال دم واجب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو عمرے کی جو احرام کی نیت ہے وہ وہیں پر کرنی چاہیے۔ حج کی نیت تو کرنی بھی 8 ذی الحجہ کو ہم نے حرم مکہ سے ہے۔ تو اب طواف کے حوالے سے مختصراً ہم سماعت کریں کہ جب جیسے ہی جو ہے خانہ کعبہ کے حرم صحن میں ہم داخل ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اگر ابراہیم خلیل روڈ سے باب فہد سے داخل ہوں تو پشت کعبہ پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ علماء نے فرمایا اس سے پہلے لبیک اللہم لبیک سب سے بہتر تسبیح ہے جو احرام کی نیت کر لینے کے بعد اس بندے نے پڑھنی ہے۔ اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو میدان محشر میں بھی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور اسی طرح آگے چلیے، جیسی پشت کعبہ پر نظر پڑے گی تو لبیک کہنا بند ہو جائے گا۔ اب جو ہے اس نے کیا کرنا ہے، زیارت کعبہ کر لینے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اب جو ہے طواف خانہ کعبہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جانا ہے۔ اب انہوں نے گرے کلر کی پٹی بھی لگائی ہوئی ہے فرش پر، اگر ویسے حجر اسود کو دیکھنے میں پریشانی ہے تو فرش کو دیکھتے جائیں تو وہ پٹی جو ہے آ جاتی ہے، وہاں پر حاجی آ کر ٹھہر جائے گا، عمرہ کرنے والا آ کر ٹھہر جائے گا۔ اب نیت کرے گا کہ یا اللہ میں تیرے اس عظمتوں والے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ حدیث پاک میں ہمیں 3 طریقے سمجھ میں آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے، سرکار نے چھڑی بھی لگائی، اور ہاتھوں کے لگانے کا بھی حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو افضل تو یہ ہے کہ بندہ جائے حجر اسود کو چومے اور پہلا چکر شروع کرے، لیکن آج کل چومنا ممکن نہیں ہوتا، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر حجر اسود کو اپنے سامنے رکھے اس ہاتھ پہ اور جو ہے استعلام کرے، اور پھر اپنے ہونٹوں پہ لگائے، چومنے کا انداز اپناتے ہوئے اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مل لے، اور پھر جو ہے اپنا طواف کا پہلا چکر شروع کر دے۔ اس سے پہلے چکر شروع کرنے سے پہلے دونوں کندھے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے تھے، اب جو ہے سیدھا کندھا نکال لینا ہے، جس کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع عربی میں کہتے ہیں سیدھا کندھا، اس طرح کہ یہاں سے جو چادر جا رہی تھی اس کو بغل کے نیچے سے لے کر الٹے کندھے کے اوپر ڈال دینی ہے، یوں یہ کندھا جو ہے ظاہر ہو جائے گا، اور یہ 7 چکر میں کندھا ظاہر رہے گا طواف کرنے والے کا۔ اب جو ہے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کے چلنا اس طرح کہ کندھے اچکاتے ہوئے، جس طرح کوئی پہلوان چلتا ہے اکھاڑے میں، جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو ہے انداز اپنانا ہے۔ اب آگے چلیے، 3 چکر میں رمل کرنا ہے، جہاں موقع ملے وہاں رمل کریں، جہاں بھیڑ بھاڑ ہو اور آپ کو لگے کہ میں رمل کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو وہاں نارمل چال چلنا یہ ضروری ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ جتنا قریب ہو سکتا ہے حاجی قریب ہو کر طواف کرے، لیکن اگر یہ ہو کہ میں قریب ہوتا ہوں تو رمل نہیں کر سکوں گا، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو پھر خانہ کعبہ سے دور ہو کے طواف کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر طواف کے چکر کی الگ سے دعا ہے، لیکن قرآن پاک میں حج کے چیپٹر میں سورہ بقرہ میں بڑی عظیم دعا سکھائی گئی جو ہر ایک دعا کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے پہلے اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا، اور اس طرح اس کے علاوہ جو سب سے بہتر عمل ہے حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں وہ حج کا طواف کرنے والا یا عمرے والا جو ہے سرکار پر درود پاک پڑھتا رہے، اللہ ساری دعائیں اس کے صدقے میں قبول فرما لے گا۔ اب جو ہے 3 چکر میں رمل کیا، 4 چکر بغیر رمل کے گزارے، اب طواف خانہ کعبہ مکمل ہو گیا،
تو اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہوتی ہے، جس کو عام طور پر نفل کہتے ہیں لیکن اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ اب یہ کہاں پہ پڑھیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں وہاں آ کر 2 رکعت نوافل پڑھے، تو پھر دعا کرے کہ یا اللہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما اور میرے طواف کو قبول فرما لے۔ اس طرح جو ہے طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب اس میں 1-2 پیچیدگیاں ہیں، وہ یہ کہ اگر دوران طواف، چونکہ طواف کے لیے وضو کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف قابل قبول نہیں ہوتا، تو طواف کرتے ہوئے جب طواف سے فارغ ہوں گے 2 رکعت نوافل پڑھنی ہے، اس کے بعد جو ہے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان کو قبول فرما۔ پھر عمرے والا جو ہے اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے مرد اور عورت کے طواف میں؟ مرد کو جس طرح اتباع کا حکم ہے، یعنی مرد اپنا کندھا ظاہر کرے گا، تو عورت اس میں کندھا ظاہر نہیں کرے گی بلکہ باپردہ ہی رہے گی، اسی طرح جس طرح مکمل اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ دوسرا، اکڑ کے جو چلنا ہے، رمل کرنا ہے، جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، تو یہ عمل بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت جو ہے اسی طرح سنجیدہ چال کے ساتھ چلتی رہے گی اور طواف کے چکر مکمل کرے گی۔ اب اس میں اگر بندے کو یہ لگے کہ جی میں نے 7 چکر کرنے تھے تو میں نے تو 6 کیے ہیں، اب اگر کوئی اس میں 7 گواہی دے دے کوئی نیک بندہ کہ ہاں جی آپ کے 6 ہوئے، تب تو یہ کر لے 7واں چکر، ورنہ اگر صرف ایک ذہنی خدشہ ہو تو پھر اس وقت 7واں چکر نہیں بلکہ 7 چکر اس کے مکمل ہو گئے، لیکن تھوڑے سے اندیشے کے پیش نظر اگر اس نے 8واں چکر بھی کر لیا تو علماء فرماتے ہیں یہ الگ سے ایک طواف ہو جائے گا، اب مزید 6 چکر کر کے یہ دوسرا طواف بھی پورا کرے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں جو ہے زمزم شریف پینا طواف کے بعد یہ بھی مسنون ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق جو ہے آدھا پیٹ خالی رکھتا ہے زمزم شریف پیتے ہوئے، لیکن مومن جو ہے جی بھر کے پی لیتا ہے اور اس میں گنجائش نہیں چھوڑتا۔ جب بھی زمزم شریف پئیں طواف کے بعد تو تھوڑا سا چہرے پہ بھی چھڑکیں اور سر پہ بھی مسح کر لیں اور اپنے بازوؤں وغیرہ پر بھی، جسم پر بھی اس کا مسح کر لیں، یہ افضل بات ہے۔ اب آئیے صفا مروہ کی سعی کا مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ صفا مروہ جیسے ہی صفا پہاڑی کے پاس آئیں تو اب ہم نے اس طرح استعلام نہیں کرنا جس طرح طواف میں ہر چکر پہ حجر اسود کے پاس آ کے اس طرح استعلام کرنا ہوتا تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑی کے سامنے آ کر اس طرح کرنا بھی ممنوع ہے، بلکہ صفا پہاڑی کو اپنے بایاں ہاتھ پہ رکھ کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اتنا دیر ٹھہرنا اور دعا کرنا یہ مستحب ہے جتنی دیر جو ہے قرآن پاک کی 20 سے 25 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اتنی دیر جو ہے دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں طواف چونکہ یہ 35 سے 40 منٹ نارملی لگ جاتے ہیں طواف میں، اگر تھکن محسوس ہو تو علماء فرماتے ہیں سعی اور طواف کے درمیان بندہ تھوڑی دیر سستا بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن تھکن محسوس نہیں ہو رہی تو پھر صفا پہاڑی پر آ کر دعا کرے، بندہ ذکر و اذکار کرے اور اس کے بعد نیت کرے کہ یا اللہ میں صفا و مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ تقبل منی ویسر لی، یا اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ پھر وہاں سے چلنا شروع کرے، پھر میلین اخضرین پر مرد کو دوڑنا ہے اور عورت جو ہے وہ نارملی چال کے ساتھ چلے گی، یعنی وہ سبز لائٹیں ایک مخصوص ایریا ہے جو صفا پہاڑی کے زیادہ قریب ہیں، وہاں مرد کو جو ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے، اتنا تیز بھی نہ دوڑے کہ دیکھنے والا کہے کہ شاید اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، آگے جا کے پھر تھک جاتا ہے بندہ، چونکہ 7 چکر مارنے اور یہ کوئی 400 میٹر کے قریب جو ہے سفر بنتا ہے تو یہ بہت بڑا ایریا ہے، تو بہرحال اس رفتار کے ساتھ چلے کہ صحیح انداز میں یہ صفا مروہ کے چکر پورے کر لے۔ طواف کے لیے تو طہارت شرط تھی، طہارت جو ہے باوضو ہونا یہ واجب تھا، لیکن صفا مروہ بغیر طہارت کے بھی کر سکتا ہے۔ اب طواف کے دوران اگر وضو کی حاجت پیش آ جائے، 2 چکر مارے تھے، وضو کی حاجت پیش آئی تو پھر وہاں سے موقوف کرے اور جائے وضو کر کے آ جائے، پھر وہاں سے طواف شروع کرے، اور یہی معاملہ نماز کا بھی ہے، صفا مروہ کا بھی یہی ہے کہ اگر دوران سعی جو ہے بندے کو
حاجت پیش آتی ہے تو چھوڑ کے جا سکتا ہے اور پھر واپسی آ کے وہیں سے شروع کرے۔ اب اس میں تواتر ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ صفا سے چلا مروہ پہ جا کے بیٹھ گیا، پھر وہاں کافی دیر آرام کیا، گپ شپ کی، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، یہ نہیں ہوگا، بلکہ متواتر جو ہے یہ سعی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تھکن محسوس ہو تو چال اپنی آہستہ کر دے، رفتار آہستہ کر دے، لیکن اتنی دیر دونوں پہاڑیوں پر رکنے کی اجازت ہے جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے بندہ دعا کرتا ہے۔ اب جو ہے صفا مروہ کی سعی کے دوران لغو اور بیہودہ باتیں کرنا یہ ممنوع ہے۔ کوئی بندہ اشعار بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، اور یہاں پر سرکار کا تصور کر کے بندہ درود و سلام پڑھے تو ہر عبادت سے افضل ہے۔ صفا سے شروع کی تھی سعی، مروہ پہ 7واں چکر ہوگا۔ اب اس میں بعض لوگ مغالطے میں بھی ڈالتے ہیں کہ جی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ، دوسرے ائمہ کے مذہب پیش کرتے ہیں کہ جی آپ صفا سے چلیں گے، مروہ سے ہو کے واپسی صفا پہ آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہمارا صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، اسی طرح 7واں چکر مروہ پہاڑی پہ ختم ہوگا۔ اب عمرے والا یہاں پر کیا کرے؟ 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر حلق اور یا پھر تقصیر کرنا چاہتا ہے، بال چھوٹے کرانا چاہتا ہے تو کرائے۔ عورت کو جو ہے 1 پورا جو ہے اپنے سر کے 1/4 بالوں میں سے 1 پورے کے برابر بال کاٹنا یہ ضروری ہوگا، اور عورت اپنے احرام سے باہر آ جائے گی۔ مرد کے لیے حلق یا تقصیر ہے۔ اب جو آئیے حج کا جو رکن اعظم عرفہ، اس سے پہلے مختصر خاکہ، اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جب آپ حج کرنے جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہوٹل وغیرہ جہاں پر بھی ٹھہرا ہوا ہے، 8 ذی الحجہ کو صبح کے وقت اٹھے، نماز تہجد پڑھے، اور پھر فجر کی نماز احرام کی چادریں پہن کر فجر کی نماز حرم مکہ میں جا کر ادا کرے۔ 8 ذی الحجہ کو حرم مکہ میں نماز ادا کر لینے کے بعد جب سورج نکل آئے اور بلند ہونے لگے سورج، تو وہاں سے حج کی نیت کر کے 8 ذی الحجہ کو حاجی مینا کی طرف چلے۔ اب مینا میں 8 ذی الحجہ کو زوال کے وقت یا زوال کے بعد پہنچے گا، یہاں آ کر اپنا خیمہ جما لے، خیمے پہلے سے لگے ہوتے ہیں، وہاں آ کر خیمے میں آج کل جیسے حساب ہے وہاں ٹھہر جائے حاجی آ کر۔ اب جو ہے اس نے یہاں پر سنت ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کہاں پر؟ مینا کے میدان میں۔ کہاں پر پڑھنی ہے؟ مینا کے میں 8 ذی الحجہ کو حرم مکہ سے حج کی نیت کر کے طواف قدوم کہہ لیں اس کو، طواف کر کے یہ وہاں سے نکلا تھا اور مینا میں آ کر ٹھہر گیا۔ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور 9 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز جو ہے یہ مینا میں ادا کرے گا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و فکر میں مشغول رہے گا، پھر غسل کرے گا اور تازہ دم ہو کر یہ عرفات کی طرف چل نکلے گا۔ اب ظہر سے پہلے پہلے میدان عرفات میں حاجی پہنچ جائے، اگر کوئی ظہر کے بعد بھی پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے پہنچنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور جو جبل رحمت ہے اس کے قریب بھی جگہ مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ 9 ذی الحجہ عرفات کا دن شروع ہو چکا ہے، اور حج کا رکن اعظم ہم نے ادا کرنا ہے، سب سے بڑا رکن۔ اب میدان عرفات میں یہ پہنچ چکا حاجی، ظہر کے بعد سے جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں ہی رہے، کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے۔ عرفات کے میدان سے حاجی کا نکلنا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے جائز نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کوئی چند گھڑیاں بھی ٹھہر جاتا ہے تو حاجی ہو جاتا ہے وہ، یعنی اس پر حج کے احکامات جو ہے وہ ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری کر لی۔ اب آگے جو ہے آگے کی ذمہ داریاں اس پر باقی ہوں گی، لیکن جو ہے نکلنا جو ہے پھر بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اب 9 ذی الحجہ کو حاجی ظہر کے بعد جو ہے میدان عرفات میں موجود ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ذکر و فکر کرتا رہے۔ اس میں جو محبوب کلمات ہمیں ملتے ہیں، چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب سے عظیم اور اہم وظیفہ ہے۔ یہ حاجی پڑھتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، دعائیں کرتا رہے، مغفرت کرتا رہے، اپنی مغفرت مانگتا رہے اللہ سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ حاجی جب احرام باندھ کے میدان عرفات میں آ جاتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اس انداز پر ملائکہ میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، آج دیکھو کیسے رو رو کے مجھے منا رہا ہے۔ یعنی قوم، بولی، جبے، لباس، دستار کا سارا فرق ختم کر کے اللہ کا فقیر بن کے بندہ میدان عرفات میں موجود ہے اور اللہ اس پر فخر فرما رہا ہے۔ اور میدان عرفات میں جو آ گیا سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب جو ہے اس میں دعائیں ہی مانگنی ہیں، یہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت آ جائے تو اس کو موقوف کرتے جائیں گے حتیٰ کہ آخری وقت جو ہے ظہر کا آ گیا اور اول وقت عصر کا آ گیا۔ اب دو نمازیں اس میں ملا کر پڑھنی، اذان ایک ہوگی، تکبیریں دو ہوں گی۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، کچھ کو موقع نہیں ملتا، ظہر کی نماز جماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے تو پھر تکبیر شروع ہوتی ہے اور دوسری عصر کی نماز کی، اور عصر کی نماز بھی میدان عرفات میں حاجی 9 ذی الحجہ کو ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں پھر جو ہے ذکر اور دعا میں حاجی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، میدان عرفات سے جلدی جلدی مزدلفہ کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا 9 ذی الحجہ کا، حاجی کو میدان عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ اب جیسے سورج غروب ہوگا بغیر مغرب کی نماز پڑھے حاجی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائے گا۔ اب یہ جیسے ہی مزدلفہ پہنچے گا وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے۔ یہاں پر تو یہ تھا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھی لیکن اذان ایک تھی، تکبیریں 2 تھی۔ وہاں پر کیا ہوگا، اذان ایک ہوگی، تکبیر بھی ایک ہوگی۔ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر بغیر تکبیر کے دوسری عشاء کی نماز جو ہے فرض پڑھتے ہیں، مغرب کی سنت نوافل جو ہے وہ موقوف کر دیتے ہیں اس میں۔ اب نماز پڑھ لینے کے بعد یہ جو رات ہے حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، یہ رات حاجی جو ہے کچھ جاگ کر اور کچھ سو کر گزارے گا، یہ سنت ہے۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوگا فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آفتاب بلند ہونے کا انتظار کرے گا حاجی، پھر جمرہ عقبہ جو ہے بڑا شیطان، اس کو کنکر مارنے کے بعد حاجی جو ہے قربانی کرے گا، یعنی رمی کرنے کے بعد قربانی کرے گا، پھر اپنا حلق کرے گا اور احرام سے باہر آ جائے گا۔ یہ احرام کی ذمہ داریاں تھیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا تھا، 9 کو بھی باندھے رکھا، 10 ذی الحجہ کو زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک 11 بجے تک حاجی جو ہے احرام کھول دیتا ہے اور اس کی پابندی سے باہر آ جاتا ہے، کچھ کو دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال احرام کھول لینے کے بعد قربانی کرنے کے بعد معمول کے کپڑے پہن کے حاجی پر اب ایک ذمہ داری باقی ہے اور وہ ہے طواف زیارت کی۔ اب جو ہے وہاں سے حاجی چلتا ہے 10 ذی الحجہ کو، طواف آ کر کرتا ہے، جیسے ہی طواف کر لے گا یہ جو ہے اس کی حج کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی، اب واجبات باقی ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو یہ منی میں ہی رہے گا اور 2 دن مزید جو ہے 11 اور 12 کو چھوٹے شیطان، درمیانے شیطان اور بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب جو ہے آخری ذمہ داری طواف وداع کی باقی ہے، جب اس نے مکہ سے کوچ کرنا ہو تو آخری طواف کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نشست کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا